نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 7۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ قرآن مجید کی آیت، حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور دعا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 37۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کی نسبت اپنی جانب کی ہے کہ میری ہی ذات ایسی ہے جو رزق دیتی ہے۔ تو ہمیں بطور مسلمان یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رزاق ذات اور کائنات کو پالنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رزق کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے اور کسی کا رزق کم ہو سکتا ہے۔ رزق کا کم ہونا یا رزق کا زیادہ ہونا، یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے ایک بندہ محنت کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو کہ اس کو ہم نے تھوڑا رزق دینا ہے تو رزق کو تھوڑا ملے۔ ایک بندہ محنت نہ کرے، فیصلہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کو زیادہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے دے، تو یہ ممکن ہے۔ باقی کم دینا اور زیادہ دینا، اس میں کئی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے ایک بندے کو کم دیا، دیکھیں یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ ایک کو بہت وافر مقدار میں دیا، دیکھیں یہ اللہ کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی آیات اور نشانیاں رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے کسی کو رزق زیادہ دیا ہے اور کسی کو رزق کم دیا ہے۔ عام بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ رزق برابر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جو حکمت ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسی ہے کہ جو دنیا کے اسباب اور دنیا کے کاموں کو چلانے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ ہم رزق میں ڈفرینس کیوں رکھتے ہیں، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم؟ اس کی وجہ کہ جس کو زیادہ دیا ہے وہ ان لوگوں سے کام لے سکے جن کو کم دیا ہے۔ اور یہی کچھ ہوتا ہے، ایک بندے کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، اب جب تک چھوٹے طبقے کے لوگ پیسے لے کر کام نہ کریں اس کا پیسہ بیکار ہے۔ اسی طرح چھوٹوں کو نہیں دیا تاکہ وہ اپنی مزدوری اور محنت کریں اور ان سے رزق حاصل کریں۔ یوں دنیا کا سسٹم اور دنیا کا نظام بیلنس رہتا ہے۔ اگر سب کے پاس ہی رزق ہوتا اور کسی کو کوئی حاجت نہ ہوتی تو لوگ دوسرے کے کام کیسے آتے؟ یہاں 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ انسان یہ چاہے کہ اس کا رزق میں اللہ وسعتیں دے دے، برکتیں عطا فرما دے، تو ایک تو یہ حدیث مبارک میں بھی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، محنت کر کے اور مشقت کر کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام قسم کی ضروریات کے خود کفیل ہو جاتے ہیں اور اس بندے کو ان مقامات سے رزق دیتے ہیں کہ جس کا اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی رزق کی برکت ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ رزق میں برکت آئے گی، انسان علم دین میں خود کو کھپا دے،
اپنا کام شام جو ہو وہ کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ علم دین کو حاصل کرنے میں بھی محنت کرتا رہے۔ اور دوسری چیز وہ تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ انسان اپنے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا رہے اپنی وسعت اور سہولت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی ماندہ مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سود میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ صدقات کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب، ایسا بندہ جو علم کا اہل نہ ہو اور اس کو علم دے دیا جائے، اس کو علم حاصل کرا دیا جائے، اس کو بتا دیا جائے، تو پھر یہ ایسے ہے کہ جس طرح موتیوں کا ہار ہو، سونے کا ہار ہو اور اسی طرح جواہرات کا ہار ہو، ایسا ہار کسی خنزیر کو پہنا دیا جائے تو یہ بھی بے محل پہنایا گیا۔ اسی طرح جو غیر اہل آدمی ہو اس کو بھی علم دے دینا، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 باتیں سمجھ جائیں۔ نمبر 1 یہ کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء امت فرماتے ہیں کہ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ اتنا علم ہر بندے پر فرض عین ہے کہ جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام اور شریعت کے مطابق گزر سکے۔ نماز ہر ایک بندے نے پڑھنی ہے تو نماز کے موٹے موٹے مسائل سیکھنا ضروری ہے، اس میں قرات کرنی ہے، قرات سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک آدمی ایسا ہے کہ جو تجارت کرتا ہے، اس کی دکان ہے، پرچون کی دکان کھولی ہے، بیکری کھولی ہوئی ہے، کوئی اور سٹور کھولا ہوا ہے، تو اب اس سٹور کے مسائل کہ قیمت فروخت کیا رکھوں، قیمت خرید کیا رکھوں، پرسنٹیج کیا ہونا چاہیے، ادھار دوں تو ادھار کا طریقہ کار کیا ہو، قسطوں میں چیز دیتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہو، یا آج کل جو جدید قسم کی خرید و فروخت ہو رہی اس کے مسائل کیا ہیں، اپنی زندگی میں پیش آمدہ وہ مسائل جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے جس میں سہولت کے ساتھ وہ چل سکتا ہو، تو اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے۔ ہاں، ایسا علم جو اس کی اپنی ضروریات سے زائد ہو، مثلا علماء ہیں، علماء امت علم کو حاصل کر رہے ہیں، ایسے مسائل جان رہے ہیں کہ جو ضرورت دوسروں کی ہیں، تو ایسے مسائل جو اپنی ضروریات سے زائد دوسروں کی ضروریات کو پورا کریں، یہ بھی فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا بندہ دنیا میں نہ رہے کہ جو علم دین جو دوسروں کی ضروریات ہے اس کے پاس نہ ہو، ایک بندہ بھی نہ ہو، تو پھر یہ گناہ سب پر ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ تمام امت مسلمہ کو اس بات پر خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ آج مدارس کا وجود موجود ہے۔ آج مدارس ہیں تو آج ہماری یہ مسائل اور ہمارے یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی میں پیش آنے والی جتنی بھی صورتوں کے مسائل ہیں، علماء بحمدللہ اس کا حل دیتے ہیں۔ ان کے شکر بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ غیر اہل ہو، اہل نہ ہو، جس کو ایسا بندہ مثلا اس کو دین کے علم کی اہمیت ہی دل میں نہیں ہے، علماء کی اہمیت بھی نہیں ہے، آج علم پڑھ لے گا کل علماء کے سامنے ہو جائے گا، یا ایسا ہے جو تحریف کرنے والا ہے، جس کا دماغ اسلام اینٹی اسلام ہے، اب اس کے پاس جب علم آئے گا تو اس کے اسلام کے خلاف استعمال کرے گا۔ ایسے بندوں کو علم بھی نہیں دینا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ لوگ علم کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ اگر اینٹی اسلام بندہ علم کے قریب آتا ہے، علم کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ علم اس کے ہاتھ میں پھر تلوار ہوگا جس سے وہ اپنے لوگوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ تو ایسے علم اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اور ایسے لوگوں میں اس علم کے پیوست ہونے کی دعا کرنی چاہیے جو اسلام کے موافق اور اسلام کے مطابق اس علم کو استعمال کریں۔ اور جو لوگ آج دنیا میں کئی لوگ ہیں، اسلام پر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو یہ جو حدیث مبارک کا دوسرا ٹکڑا ہے یہ ان لوگوں کے متعلق ہے کہ یہ لوگ اسلام کا علم حاصل کر کے اسلام کے خلاف اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ہمیں اور خود اسلام کو پناہ دے۔ نمبر 3، آج کا عقیدہ۔
عقیدہ کے متعلق آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انسان کے جو باطن میں خیالات ہوتے ہیں ان خیالات کی اقسام کتنی ہیں، کس کس خیال پر اگر وہ برا ہو تو اللہ کی جانب سے پکڑ ہوگی اور کس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ تو خیالات کے کل 5 درجات ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں کیونکہ یہ عموماً ایسی باتیں ہیں جو ہر ایک بندے کو پیش آتی ہیں۔ نمبر 1 حاجس، نمبر 2 خاطر، نمبر 3 حدیث نفس، نمبر 4 ہم، ہا اور میم کو شد یعنی ڈبل پڑھنا ہے ہم، اور نمبر 5 عزم۔ حاجس کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی چاہ نہیں رہا تھا، زبردستی بغیر کسی ارادے کے بے اختیار اس کے دل میں کوئی خیال آ جائے۔ ایک بندہ تھا، اس کے دل میں کوئی بہت برا خیال آ جائے، فلاں کے گھر میں چوری کروں، برا خیال آ جائے، اس کو کہیں گے حاجس۔ نمبر 2 خاطر، قصدن اپنے دل میں خیال لانا، اس کو کہیں گے خاطر۔ ایک بندہ تھا، اس نے اپنے دل میں خیال لایا فلاں گناہ کا، تو اس کو کہیں گے خاطر۔ نمبر 3 حدیث نفس، دل میں ایسا خیال پیش ہوا کہ یہ کام کرنا ہے لیکن اب تردد ہے کرنے اور نہ کرنے کے متعلق۔ مثلا ایک بندے نے ایک غلط کام کی طرف اقدام اٹھایا کہ میں فلاں آدمی کو تھپڑ ماروں گا، میں مثال عرض کر رہا ہوں۔ اب دل میں خیال تو آیا لیکن تھپڑ ماروں یا تھپڑ نہ ماروں، فلاں شخص کی فلاں چیز پڑی ہے وہ میں اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لوں یا نہ اٹھاؤں۔ اگر خیال ایسا ہے جس میں تردد کا شکار ہے، اس کو کسی طرف نہ کرنے اور نہ کرنے کی طرف رجحان ہو رہا ہے، اس کو ہم کہہ دیں گے حدیث نفس۔ اگر یہ 3 قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ان پر پکڑ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ 3 کا حکم ہو گیا۔ نمبر 4 چوتھا ہے جسے ہم کہیں گے ہم، ہا اور ڈبل میم پر شد ہے، ہم۔ ایک بندے کے دل میں آیا تھا، پچھلی سٹیپ کو ہم لیتے ہیں یعنی تیسری صورت، ایک بندے کے دل میں تھا کہ میں فلاں کی چیز بغیر اجازت اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، 2 طرف ہو گئے۔ اب دل میں ایک جانب کو ترجیح ہوگی کہ ہاں اٹھانا چاہیے، اٹھاتا ہوں، اس کو ہم کہہ دیں گے یہ ہم ہے، گویا کہ ارادہ بن گیا، اس کا نام ہم ہے۔ اگر ہم میں ہم دیکھیں گے، اگر ہم کی کیفیت ہے، ایک بندے میں ہم کی کیفیت تھی اور ہم اس طرف تھا نیکی کے کام کی طرف، فلاں بندہ بیمار ہے میں اس کی عیادت کروں یا نہ کروں، رجحان ہو گیا اس طرف کہ ہاں کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم میں جس جانب آپ نے ترجیح دی ہے، جس جانب کو آپ نے کہا ہے کہ کرنا ہے، اگر وہ نیکی کی جانب ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ جانب جو آپ نے ترجیح دی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہم کی کیفیت ہے، اگر وہ گناہ کی کیفیت کی طرف آپ نے اس کو کہا کہ یہ کرنا چاہیے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتی، یعنی اب اس ارادے پر انسان کو گناہ نہیں ملتا۔ ایک نے ارادہ کیا تھا کہ میں فلاں کی اجازت کے بغیر اس کی چیز اٹھاؤں گا، اب پہلے تو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، پھر دل بن گیا کہ اٹھانی چاہیے، اب یہ بن گیا ہم، لیکن جب تک اٹھائے گا نہیں یا جب تک اگلے سٹیپ پر نہیں جائے گا اس وقت تک اس ہم پر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5ویں چیز، اس کا نام ہے عزم۔ عزم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عزم، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اس کا نام عزم ہے۔ اب مثلا میں اسی مثال کو لے کر چلتا ہوں کہ فلاں بندے کی کوئی چیز اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یہ 2 چیزیں تھیں، اٹھانے کی طرف اس کا رجحان ہو گیا کہ اٹھانی چاہیے، اچھا، اور وہ رجحان اتنا پختہ ہو گیا دل میں کہ اگر ایک اور چیز ایک رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ اٹھا لیتا، اتنا پختہ عزم تھا۔ مثال، یہاں سے نکلا باہر، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کی چیز اٹھانے ہی لگا تھا کہ دیکھا کہ اس کی کسی نے دیکھ لیا، تو بس وہیں سے پھر کے واپس آ گیا۔ اب اس نے اپنا عزم پیش کر دیا کہ اگر فلاں بندہ نہ دیکھ رہا ہوتا تو یہ اٹھا لیتا۔ اب دل میں ارادہ جو عزم بن چکا ہے، اب اس عزم پر اللہ کی جانب سے مواخذہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فرمائیں گے۔ اور اس عزم کا اگر درجہ یہ بن جائے نیکی والا، مثلا میں فلاں بندے کو اس کی مدد کروں گا، آج کل اس کے حالات بہت خراب ہیں، آپ نے 5,000 جیب میں لیا،
آپ اس کے گھر گئے, اب دینے کے لیے گئے, آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, دیکھا تو دروازہ کوئی نہیں کھل رہا, آپ نے پھر دیکھا تو پتہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں, یہاں گھر چھوڑ چکے ہیں, وہاں پر لاک لگا کر گئے ہیں. اب آپ واپس گھر آ گئے. اب اگر وہ ہوتے تو آپ یہ صدقہ دے دیتے, تو آپ نے اپنے ارادے کی اتنی پختگی ظاہر کی کہ درمیان میں ان کے جانے والی رکاوٹ نہ ہوتی, تو آپ ان کو صدقہ دے دیتے. اب اس امر پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ 5 دل کے خیالات کے متعلق بنیادی چیزیں تھیں, ہم نے تفصیل سے مثال کے ساتھ عرض کر دی ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 4, وضو کے مکروہات. وضو کے 5 مکروہات اور بھی ہیں, اہم ذہن میں رکھ لیں, 5 ہیں. نمبر 1, وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا. وضو بھی ہو رہا ہے اور ساتھ یہ بھی چل رہا ہے, جی کیا بنا آپ کا, دکان کا آج کل کیا حال ہے, ہاں آپ کے رشتے کا کیا بنا, ہاں جی آپ وہ پڑھا. اب یہ دنیاوی باتیں کرنا یہ درست نہیں, یہ مکروہ ہے. نمبر 2, چہرہ دھوتے ہوئے زور سے منہ کے چھینٹے پانی پر مارنا, بہت زور سے مارتے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, تو والدین کو چاہیے کہ جب بچوں کو سکھائیں تو اس کو خود سکھایا کریں, آپ اس کو وضو کا طریقہ بتایا کریں کہ بیٹا ایسے کرنا ہے, پانی زور سے نہیں مارنا. نمبر 3, چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا, بہت زور سے آنکھیں بند کر کے پھر چہرہ دھو نہیں, بس ہلکی ہلکی آنکھیں, کیونکہ آنکھیں بند تو ہو ہی جاتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ پلکوں پر پانی وغیرہ لگ جانا چاہیے. نمبر 4, پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی سے کام لینا, یہ بھی مکروہ ہے. بہت تھوڑا تھوڑا پانی, بڑی مشکل سے 1-2 قطرے گر رہے ہوں آپ کے اعضائے وضو سے, پانی کے وضو کرنے کے بعد, اتنا نہ ہو, ہاں متوسط اور معتدل طور پر ہو. نمبر 5, پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا, یہ بھی مکروہ ہے. تو دین اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے, تو اسی اعتدال کے ساتھ وضو کے پانی کو استعمال کرنا چاہیے. ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم, آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جو اسلام, جو مذہب, جو دین جب وضو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وضو کے پانی کو بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے, تو بھلا وہ مذہب ناحق کسی بے گناہ انسان کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ تو وضو کے پانی سے بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے لوگوں کو, اسلام کے علاوہ لوگوں کو جو اسلام پر معاذ اللہ قسم و قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت کی, عزت اور عصمت کو تار تار کرنے کی, خام خواہ لوگوں کو تہ تیغ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیتا. ہمارا امن کا اور جو ہے وہ امان و آتشی کا درس دینے والا اسلام ہے. ہم تو بغیر وضو کرتے ہوئے بھی ضرورت کا پانی استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں. زائدہ ضرورت کو بھی ہم مکروہ اور ٹھیک نہیں سمجھ رہے, تو پھر ہم یہ دوسرا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. نواقص وضو, ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1, پیشاب پخانہ کرنا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2, ہوا خارج ہونا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3, جسم کا خون کا جسم سے نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو. آپ کی آنکھ میں کوئی ایسے دھاری نظر آئی خون کی, وہیں پر ہے, ابھی باہر بہی نہیں, کیونکہ آنکھ کے اندرونی حصے کو دھونا نہ وضو میں فرض ہے اور نہ غسل میں. اگر اندر ہی اندر زخم رہا اور خون باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن یہاں اس حصہ کو دھونا فرض ہے, اس حصہ کو غسل میں دھونا فرض ہے. اب یہاں سے اگر خون نکلے اور بہہ پڑے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 4, قے کرنا, آگے آ رہی ہے قے کی جو تفصیل. الٹی کرنا جسے ہم کہتے ہیں, الٹی ہو گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 5, لیکن الٹی میں ہے کہ منہ بھر کر ہو. منہ بھر کر کی تعریف یہ ہے کہ ایسی الٹی آ جائے کہ جس الٹی کو آپ کے لیے روکنا ممکن نہ ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ الٹی کو روک نہیں سکتے, یہ ہے منہ بھر کر کے ہونا. نمبر 5, پاگل ہو گیا کوئی بندہ, وضو گیا اس کا. نمبر 6, بے ہوش ہو جانا. نمبر 7, سو جانا. نمبر 8, بالغ آدمی ہو اور ایسی نماز ہو جو رکوع اور سجدہ والی ہو, اس نماز میں یہ شخص کہا لگا کر ہنس پڑے, اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. ایک بندہ ہے, آگے آ رہی اس کی تفصیل انشاءاللہ میں وہاں عرض کرتا ہوں. اور نمبر 9, خون استحاضہ جاری ہونا. خواتین کو جو ہے وہ
جو ہے وہ جب بچہ جنتی ہیں تو اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. یہ نفاس نہ ہو. نمبر 2، ہر مہینے جو کچھ مخصوص ایام میں خون آتا ہے یہ بھی نہ ہو، جس کو حیض کہتے ہیں، اس کو مینسس کہتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے خون اور خاتون کو شروع ہو جائے جس کو خون استحاضہ کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. 2 چیزیں بطور اہم سمجھ لی جائے. نمبر 1 ہم نے بات کی تھی قے کی، قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو قے سے کیا مراد ہے؟ قے کی عموماً 3 قسمیں ہیں. الٹی آنے کی عموماً 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 کھانے پینے کی آ جائے. کھانے پینے کی الٹی آ جائے، یعنی کھانے پینے کا سامان تھا اس میں، اور اسی طرح اگر ایسی الٹی آتی ہے اور منہ بھر کر آتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2 قے آئے اور خون کی آئے. اب دیکھیں گے اگر خون کی قے کسی کو آئی ہے اور منہ بھر کر آئی ہے اور اس میں خون کے لوتھڑے ہیں، بہنے والا خون یا پتلا خون نہیں ہے، اگر لوتھڑے خون کے آئیں اور الٹی آئے اور منہ بھر کر آتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑی بہت آئے اس کا حکم الگ ہے، یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں. منہ بھر کر اس طرح آ جائے کہ الٹی کو روکنا محال ہو اور منہ بھر کر منہ کو بند کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اور نمبر 3 اگر الٹی آتی ہے اور الٹی آتی ہے خون کی اور خون پتلا ہے، تو اب پتلا خون چاہے منہ بھر کر آئے چاہے منہ بھر کر نہ آئے، ویسے اندر سے خون باہر آ گیا اور پتلا خون تھا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے منہ بھر کر ہونا شرط نہیں ہے. الٹی نمبر 3 بعض مرتبہ الٹی آتی ہے بلغم کی، تو بلغم کی الٹی آ جانے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بلغم آ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. دوسری بات سمجھ لی جائے. ہم نے بات کی تھی کہ بالغ آدمی ہو اور ایسی نماز ہو جس میں رکوع اور سجدہ ہے، اس نماز میں اگر کوئی بندہ کہا لگاتا ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہنستا ہے جب انسان تو ہنسی کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 تبسم، نمبر 2 ضحک، نمبر 3 کہا. تبسم کہتے ہیں کہ بغیر آواز کے مسکرا پڑنا. ایک بندہ مسکرا پڑتا ہے بغیر آواز کے. عام طور پر ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو ملتے ہوئے بندہ مسکرا پڑتا ہے، کوئی مسکرایا تو وضو نہیں ٹوٹا. نمبر 2 ضحک. ضحک کہتے ہیں کہ ایسی آواز کے ساتھ ہنسنا کہ آواز آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے اس کو سنائی نہ دے. بس ایسی آواز ہو کہ خود کو تو محسوس ہو، خود تو اس کو سنائی دے، ساتھ والے کو محسوس نہ ہو، اس کو پتہ نہ چلے. اس کو کہتے ہیں ضحک. اور ایک ہوتا ہے کہا. ایسی آواز سے کھلکھلا کر ہنسنا، خود بھی سنیں اور قریب والے بھی سن لیں. تو اگر ضحک ہے صرف مسکرانا، پہلے ہے تبسم ہے صرف مسکرانا ہے، تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز ٹوٹتی ہے. اور نمبر 2 اگر ضحک ہے یعنی ہنسنا ہے کہ خود سن رہا ہے ساتھ والا نہیں سنا، اس سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر اتنا کھلکھلا کر اٹھا کہ خود بھی سن رہا ہے اور ساتھ والے بھی سن رہے ہیں، اب اس کی نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. یہاں پر جو ہم نے بات کی دوسری بات کہ بالغ ہو. اگر کسی بچہ تھا اس نے وضو کیا، وضو کے کرنے کے بعد نماز میں وہ ہنس پڑا اونچی آواز میں کہے کے ساتھ، تو اب اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کا حکم صرف بالغ کے ساتھ ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ بھی کی کہ یہ ایسی نماز ہو جس میں رکوع اور سجدہ ہے. چنانچہ اگر کوئی بندہ کسی جنازے میں تھا، وہاں اس کو اس طرح کھلکھلا اٹھا، تو پھر اس سے اس کا نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ اس کی نماز ٹوٹے گی. تو یہ حکم تھا قے اور الٹی کے متعلق بھی اور ساتھ ساتھ مسکرانے کے متعلق بھی. آج کی دعا علم نافع کے حصول کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرمائے، اس کے لیے انسان کو دعا گو ہونا چاہیے. آج کی دعا اسی کے متعلق ہے. ہم سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما الحمدللہ علی کل حال. اس دعا کو یاد کرتے رہیے، بچوں کو بھی یاد کروائیے. ترجمہ یہ ہے، اے اللہ جو علم تو نے مجھے سکھایا ہے اس سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما
ہر حال میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج کی اس دعا پر آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔